یوٹیوب پر سوال ہے کہ کسی نے یہ پوچھا کہ مجھے عشق رسول کا وظیفہ بتائیں کہ میری ان سے میری محبت ایسی ہو جائے کہ جو لازوال ہو، کوئی ایسی ترکیب بتا دیں کہ وہ عشق رسول میں آ یہ جائے۔ تو آپ نے بہت زبردست سوال کیا۔ اول تو کسی مومن کا قلب ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے جو عشق رسول سے خالی ہو، کیونکہ عشق رسول کے بغیر تو ایمان رہتا ہی نہیں ہے۔ ایمان کی روح اصل میں عشق رسول ہے۔ تمام اعمال صالحہ اور عبادات کی روح ایمان ہے، اور ایمان کی روح عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عشق سے جو قلب خالی ہو گیا تو وہ قلب نہیں، وہ ویران ہے۔ تو اس لیے ہاں وہ الگ بات ہے کہ اس کے مراتب، اس کے اندر جولانی، اس میں وارفتگی، وہ آپ چاہتے ہیں مزید اس کے اندر اضافہ، تو سبحان اللہ، ورنہ نفس عشق رسول اگر کسی قلب میں نہ ہو تو وہاں تو ایمان ہی نہیں ہے، وہ ایمان مردہ ہے۔ تو اس کے لیے جو بہت سے طریقے ہیں، بہرحال میں اپنی جو مشاہدے تجربے کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں، اس پہ عمل کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ آپ جب ان کی سیرت کو مطالعہ کریں گے اور آج کی جو زندگی ہے، یہ لگژری لائف کو اس کے ٹیلی کریں گے، اور آپ کے مجاہدات اور آپ کے ریاستیں اور آپ کی جو تڑپ اور فکر، اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ اور عام طور پہ ہم اس سے بالکل بہبہرا، ہمیں اس کی خبر نہیں۔ جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اب آپ کی محبت دل میں آتی ہے کہ یار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کس طرح سفر کر کے گئے۔ ایک حاجی مکے سے مدینے، مدینے سے مکے آتا ہے تو وہ تو ایئر کنڈیشن بس کے اندر آتا ہے یا ٹرین کے اندر آتا ہے، لیکن وہ یہ تصور باندھے کہ یہ جو کالے پہاڑوں کے سلسلے چلے جا رہے ہیں، انہی سلسلوں سے چل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے پہنچتے تھے، اسی سے مکے سے مدینے کی طرف آتے تھے۔ وہ کیا تپتی دھوپ ہے، کیا تپتی، اور کیا کالے پہاڑ، اور کیا خوفناک مناظر، یار کیا منظر ہوگا۔ طائف کے اندر آپ گئے تو وہاں آپ کی کیا حالت تھی، مکہ کے اندر کیا صورتحال تھی، کس طریقے سے آپ نے 13 سال کی زندگی گزاری۔ تو سیرت کا مطالعہ سب سے اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ورنہ سیرت کی بہت کتابیں ہیں، لیکن میں یہ ریکمینڈ کروں گا، کیوں کہ بہت سی ایسی کتابوں میں بعض ایسی بھی لوگوں نے لا علمی میں باتیں لکھنی ہیں جس سے نقصان پہنچا۔ تو یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، یا جو علامہ یہ وہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سیرت النبی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو کتابیں لاجواب ہیں۔ ان کا آپ مطالعہ کریں، اور پھر مطالعہ کر کے اس پر غور و فکر کریں کہ رسول اللہ کی زندگی کے شب و روز کیا تھے اور کیسے امت کے لیے تڑپے ہیں، تو آپ کے اندر جو اس کی محبت پیدا ہوگی، عشق اور وارفتگی پیدا ہوگی۔ یہ کریں۔ اور دوسرا کام یہ کریں کہ شب جمعہ میں، کیونکہ شب جمعہ کی جو عبادتیں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہیں، شب جمعہ میں کم سے کم 1000 مرتبہ جو ہے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں، 1000 مرتبہ۔ اور عام طور پہ میں یہ درود شریف ریکمنڈ کیا کرتا ہوں، اللہم صلی وسلم و بارک علی محمد و آلہ و صحبہ الفی مرتین، الفی مرتین، یہ آخر میں ملانا ہے۔ یہ ایک دفعہ آپ پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 لاکھ درود شریف پہنچتے ہیں۔ یہ ایک درود 10 لاکھ کے برابر ہے۔ اس کو یاد کر لیں، مختصر بھی ہے اور اس پورا جامع ہے۔ اللہم صلی وسلم و بارک علی محمد و آلہ و صحبہ الفی مرتین، مرتین تا کے نیچے زیر پڑھنا ہے، زبر پڑھ دیا تو پھر وہ اس کا عدد کم ہو جائے گا، لیکن زیر پڑھیں گے تو یہ 10 لاکھ۔ اب اندازہ کریں، اس کی جو 1000 پڑھیں، 1000 نہیں پڑھ سکتے تو 313 یہ پڑھ کے جو ہے وہ رسول اللہ کا عشق مانگیں، اور یہ تحفہ آپ کے دربار میں بھیج دیں۔ یہ 2 عمل شروع کر لیں، انشاءاللہ چند دن میں آپ عشق رسول سے آپ کا قلب منور ہو جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتا ہے آپ کو دیدار بھی نصیب ہو جائے۔ اس سے انشاءاللہ آپ عشق رسول میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بہت خوب حضرت، یہ سوال ہمارے پاس حیدرآباد پاکستان سے آیا تھا، اور یہ سوال جنہوں نے کیا، میں تو ان کے لیے کہوں گا کہ ہمیں دعا کریں کہ انہوں نے کتنا قیمتی سوال پوچھے، تو ساری امت کے لیے جواب ہے جو آپ نے بھی درود شریف فرمایا، یہ تو سب کو پڑھنا چاہیے، لیکن پوچھنے والے تو یہی صاحب۔ جی الحمدللہ، بہت خوب، بہت شکریہ۔